بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اسلام چھوڑنے کے لیے نبی اور صحابہ پر ظلم کی انتہا۔ چونکہ تمام قریش کے سارے قبیلے اور دوسرے تمام قبیلے دیکھ رہے تھے کہ ان کے معبودوں کی جن کی وہ اور ان کے باپ دادا برابر پوجا کرتے چلے آ رہے تھے، بڑائی اور عزت مٹ رہی تھی اور بت پرستی خطرے میں پڑتی جا رہی تھی، اس لیے سب کو غصہ تھا اور بدلہ لینے کے لیے بھرے بیٹھے تھے۔ انہوں نے طے کر لیا تھا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو ستا کر سیدھے راستے سے پھیر دے، اسلام چھوڑنے پر مجبور کرے اور پھر اسے اپنے باپ دادا کے دھرم میں داخل کر لے۔ اس خیال نے انہیں ظلم و ستم کرنے پر ابھار دیا۔ زبیر کا چچا جس وقت اپنے گھر پہنچا تو بہت غصے میں تھا۔ جب حضرت زبیر رضی اللہ کو دیکھا تو لپک کر ان کے بال پکڑ کر کھینچتے ہوئے پوچھا، بدبخت زبیر، کیا تم بھی مسلمان ہو گئے؟ حضرت زبیر رضی اللہ نے نرمی سے جواب دیا، ہاں چچا، میں مسلمان ہو گیا۔ چچا کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے ان کے سر کے بال اس زور سے کھینچے کہ حضرت زبیر رضی اللہ کے آنسو نکل پڑے۔ بولا، اے خاندان کی ناک کٹانے والے، تم مسلمان کیوں ہو گئے ہو؟ اگرچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ جوان تھے، طاقتور تھے، چاہتے تو چچا کو اٹھا کر پھینک دیتے، لیکن وہ اپنے چچا کا احترام کرتے تھے۔ اپنے بزرگ کی شان میں گستاخی کی ہمت نہ ہوئی۔ دھیرے سے بولے، اے چچا، اسلام توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ میں اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھر کے خداؤں کو چھوڑ کر اس خدا کا پرستار بن گیا ہوں جو دنیا کو پیدا کرنے والا ہے اور جس کے حکم کے بغیر ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ ان کے چچا کو بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا، سن، کان کھول کر سن، یا تو اسلام چھوڑ دے ورنہ میں تجھے ایسی سخت سزا دوں کہ لوگ تیرے حالت پر افسوس کریں۔ حضرت زبیر رضی اللہ نے کہا، اے چچا، اور جو آپ فرما دیں، دل و جان سے قبول کرنے کو تیار ہوں، پر اسلام کو چھوڑ دوں یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ یہ سن کر ان کے چچا کو طیش آ گیا۔ اس نے کہا، تیری ایسی ضرورت، اچھا دیکھوں تو کیسے اسلام کو نہ چھوڑے گا۔ یہ کہتے ہی بوڑھے نے حضرت زبیر کو کھجور کی چٹائی میں لپیٹ دیا اور اونی کپڑے کی مثال بنا کر اسے جلایا اور حضرت زبیر رضی اللہ کی ناک میں دھواں دینا شروع کیا۔ جب تک ممکن ہوا حضرت زبیر رضی اللہ نے سانس روکے رکھا، لیکن کب تک روکتے؟ آخر نہ روک سکے اور دماغ میں پہنچا، اس لیے آپ کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اگر آپ دھوئیں کی طرف سے منہ پھیرنا چاہتے تو ظالم چچا ان کے سر کے بال پکڑ کر پھر دھوئیں کی طرف کر دیتا۔ دھوئیں سے اتنی تکلیف پہنچی کہ آپ پر غشی کی حالت طاری ہو گئی۔ ان کے چچا نے ان کی یہ حالت دیکھ کر آپ سے کہا، بدبخت زبیر، اب بھی کچھ نہیں بگڑا، تو توبہ کر، اسلام کو چھوڑ اور اپنے باپ دادا کی طرف مڑ جا۔ اگرچہ آپ کو سخت تکلیف ہو رہی تھی، دھوئیں کا زہر دل دماغ میں بھر گیا تھا، لیکن اسلام کا ایسا خمار نہ تھا جو اس دھوئیں سے اتر جاتا۔ آپ نے فرمایا، اے چچا، اگر آپ مجھے دھواں دے کر مار بھی ڈالو گے تب بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ بوڑھے کو ان کے جواب پر تعجب بھی ہوا اور غصہ بھی اس قدر آیا کہ اپنے ہاتھ اپنے دانتوں سے کاٹنے لگے۔ اس نے کہا، دیکھوں گا کہ کب تک تو اسلام کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ کہہ کر اس نے دھواں اور ناک کے قریب کر دیا۔ اس دھوئیں سے حضرت زبیر کو اتنی تکلیف ہوئی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، پر ظالم چچا کو بے ہوش بھتیجے پر بھی رحم نہ آیا۔ وہ بیٹھ گیا اور برابر دھواں دیتا رہا، یہاں تک کہ کپڑا جل کر راکھ ہو گیا اور وہ بھی تھک گیا۔ تھک کر اس نے زبیر کو چھوڑ دیا۔ حضرت زبیر دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بے خبر بے ہوش پڑے رہے۔ نہ کسی نے انہیں اٹھایا، نہ ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ جس وقت حضرت زبیر پر یہ سختی گزر رہی تھی، اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ کو ان کے چچا نے بلا کر پوچھا، بیٹے، کیا یہ سچ ہے کہ تو بھی مسلمان ہو گیا ہے؟ حضرت عثمان نے جواب دیا، ہاں چچا، یہ صحیح ہے۔ یہ سن کر ان کے چچا کو غصہ آ گیا۔ اس نے کہا، کمبخت، تو اندیکھے خدا کو پوچھتا ہے؟ بے وقوف، اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ کر نئے مذہب کا پجاری بن گیا ہے۔ یا تو اس مذہب کا چھوڑ دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ نے کہا، چچا، کیا تم جانتے ہو کہ جس آدمی نے تمام عمر اندھیرے میں گزار دی اور اب اسے روشنی مل گئی ہو، وہ روشنی چھوڑ کر پھر اندھیرے میں جا پڑے؟ ایک عقل مند آدمی کبھی ایسا نہیں کر سکتا۔ ان کے چچا کو اس پر غصہ آ گیا اور اس نے کہا، اچھا، تو اندھیرے سے اجالے میں آ گیا ہے، دیکھ، یہ روشنی ہی تیری موت کا پیغام ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ کو کھجور کی رسیوں سے جکڑ کر درے سے بے درے پیٹنا شروع کر دیا اور اتنا پیٹا کہ
آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ پٹتے رہے، تمام بدن زخمی ہو گیا، سخت تکلیف ہوئی۔ آپ نے تکلیف برداشت کرنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو دانتوں میں دبا لیا۔ آہ تو آہ، اف تک بھی نہ کیا، اور اسلام کو چھوڑنے کا وسوسہ تک پیدا نہ ہوا۔ آپ نے اگر کہا تو صرف یہ کہ میرے جسم کے ٹکڑے کر ڈالو، لیکن یہ نہ ہوگا، ہرگز نہ ہوگا کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں۔ میں زندگی کی آخری سانس تک مسلمان رہوں گا۔ ان کا چچا اس بات پر اور بھی بگڑنے اور اس نے پوری طاقت لگا کر حضرت عثمان رضی اللہ کو مارنا شروع کیا۔ چمڑے کا کوڑا تھا، بدن کے جس حصے پر پڑتا تھا کھال ادھیڑ دیتا تھا۔ تمام بدن زخموں سے چور تھا اور جسم کے مختلف حصوں سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا۔ سنگ دل کو ان کی اس حال پر رحم آ جاتا۔ اگر رحم نہ آیا تو ان کے ظالم چچا کو۔ وہ برابر آپ کو مارتا رہا یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ چچا بولا، اب اسے لے جا کر ایک کوٹری میں بند کر دو، پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ غلاموں نے حضرت عثمان رضی اللہ کو لے جا کر ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا۔ دوسرے دن پھر انہیں نکالا اور مارنا شروع کر دیا۔ آپ کو آپ کے چچا نے اس وقت تک مارا جب تک اس کے ہاتھ میں طاقت رہی۔ جب وہ تھک گیا تب چھوڑا۔ آج تمام مکے میں جوش تھا، کفار گلی گلی پھر رہے تھے۔ آج کے دن مسلمانوں پر سختیاں ہونی تھی۔ ہر آدمی اپنے اپنے ملازموں کی کھوج بین میں گھر سے باہر نکلا تھا۔ مسلمان کمزور تھے، بے بس تھے۔ مکے کا بچہ بچہ ان کا دشمن تھا۔ انہوں نے خواب میں بھی یہ نہ سوچا تھا کہ ان پر مکہ کے وہی باشندے اتنی سختیاں کریں گے۔ وہ درندگی اور بربرتا کا نشان بننے لگے اور ان پر انتہائی ظلم و ستم کیے جانے لگے۔ میرے بولنے میں کہیں غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کے بارگاہ میں التجا ہے کہ مجھے معاف کیا جائے، اور آپ لوگوں سے بھی دعا کی طلب ہے۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اور لوگوں تک لازمی پہنچائیں۔ اللہ حافظ۔